بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام AM at 10 PM ناچیز خاکسار کو کہتے ہیں آصف ملک ریاض۔ ناظرین، آج کا پروگرام کرتے ہوئے میں دلی طور پر بہت افسردہ ہوں، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے جس ایشو کے اوپر میں آج پروگرام کر رہا ہوں۔ کیا ہی ہوتا کہ اس ملک میں اس طرح کے پروگرامز نہ کرنے پڑتے، بٹ اینی ویز میں افسردگی کے ساتھ، دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں، میں ایک ایسے ملک کا بیٹا ہوں جہاں خواتین محفوظ نہیں ہیں، جہاں پہ پاکستان کو دنیا کا چھٹا خطرناک ترین ملک قرار دیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ خواتین محفوظ نہیں ہیں۔ میں ایک ایسے ملک کا بیٹا ہوں جہاں پہ جینڈر ایکویلٹی میں پاکستان ورسٹ سیکنڈ نمبر پہ شمار کیا جاتا ہے۔ میں ایک ایسے ملک کا صحافی ہوں جہاں پہ 13 خواتین آن نیم آف آنر کلنگ سالانہ قتل کر دیا جاتا ہے ان کو۔ میں ایک ایسے ملک میں رہائشی ہوں، میں ایک ایسے ملک کا شہری ہوں جہاں پہ 11 کیسز رجسٹر ہوتے ہیں تقریباً عصمت دری کے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، کس ملک میں ہم جی رہے ہیں۔ اور اگر میں ٹوٹل فگر کی بات کروں تو 22,000 کیسز پچھلے 6 سال میں رپورٹ ہوئے ہیں جس میں عصمت دری کی بات کی گئی ہے، درندگی کی بات کی گئی ہے۔ مردوں کے اوپر میرے خیال میں اس سے زیادہ شرمناک جو الزام ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اور یہ کیسے مرد ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جو سیکچول وائلنس کے کیسز کی آپ بات کریں تو میں ایک ایسے ملک میں رہنے والا شہری ہوں جہاں 2004 سے 2020 تک سیکچول وائلنس کے 10 کیسز ڈیلی بیسس کے اوپر ریکارڈ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ آج میں شاید یہ پروگرام کرتے ہوئے تھوڑا جذباتی بھی ہو جاؤں، شاید میں کچھ ایسے الفاظ کا استعمال کر دوں جو بہت سارے جو نازک ہستیاں ہیں، ایسے نازک سینسٹیو دل رکھنے والے لوگ ہیں جن کو لگے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ یہ تو ایسے کیسز اگر ہم میڈیا پہ اٹھاتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی کہ یہ تو دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے پاکستان کا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، مجھے آج کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا امیج جا رہا ہے، کیونکہ مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ کیا میرے خاموش رہنے سے اگر کسی اور عورت کے ساتھ عصمت دری ہو جاتی ہے، کسی اور بچے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو شاید میں خود کو مجرم کنسیڈر کروں گا، اور شاید آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ لیکن آج میں جن موضوعات کے اوپر آج بات کرنے والوں میرے خیال میں پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے جی نور مقدم مقتولہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ 27 سالہ خوبصورت دوشیزہ، ماشاءاللہ ہسمکھ دوشیزہ، آپ دیکھیں ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، میں ان کی ڈانس کی ویڈیوز اور فیملی ویڈیوز میں یہاں پہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہا آن سکرین۔ ان کا قتل بہیمانہ طریقے سے، پرتشدد قتل، اور ایک سائیکو پیشنٹ جس کی والدہ خود کو اسلام آباد کی ایک بڑی کہتی ہیں جی کہ وہ ایک بڑی نامور سائیکیٹرسٹ ہیں، تھراپسٹ ہیں، ان کا بیٹا یہ قتل کر رہا ہے۔ ظاہر جعفر، جن کے والد ذاکر جعفر ہیں، بہت بڑے بزنس مین ہیں پاکستان میں، ہر کسی کی عزت اپنی جگہ، لیکن جب بات قتل پہ آ جاتی ہے، قسمت کسی عورت کی عصمت دری پہ آ جاتی ہے تو میرے خیال میں خاموشی توڑ دینی چاہیے۔ یہ خاموشی شاید کل کو کیا تب ٹوٹے گی جب ہمارے آپ کے گھروں میں اس طرح کے واقعات ہونے لگیں گے، کیا ہم تب بات کریں گے اس حوالے سے؟ یہ سوچنا ہے، یا لمحہ فکریہ ہے جو میں بات کر رہا ہوں، یہ ہم سب کو سوچنا ہے، مجھ کو سوچنا ہے، آپ کو سوچنا ہے۔ اگر آج کسی کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر آج جو واقعہ ان کیسز کے اوپر ڈیٹیل میں تو میں بات کروں گا، قرۃ العین کے ساتھ ہوتا ہے 15 جولائی کو، ان کے شوہر ان کو قتل کرتے ہیں، بچوں کی ماں ہے، قصور کس کا ہے؟ کیا بچوں کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے؟ کیا ان کے پیرنٹس کا قصور ہے، یا اس لڑکی کے والدین کا قصور ہے جو بار بار شاید لڑکی کو بھیجتے ہیں یار چلو آپ گھر بسائیں؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے، میں معذرت کے ساتھ جتنے اس وقت والدین سن رہے ہیں جن کی بچیوں کی شادی ہوئی ہوگی اور شاید آپ کے پاس شکایت لے کر آتی ہوں گے اور آپ پھر واپس ان کو بھیج دیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں بیٹا، ہوتا رہتا ہے۔ لیکن کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک؟ کیا اس حال تک جب قرۃ العین جس حال کو پہنچ چکی ہیں؟ یہ بہت سیریس میٹر ہے جس کو شاید ہم اتنا سیریس لے نہیں رہے ہیں۔ آج بہت سارے ایسپیکٹس میں کور کرنے والا ہوں اس حوالے سے۔ عمر میمن صاحب خیر اریسٹ ہو گئے، ان کے ہسبینڈ پتہ نہیں یہ کیسے شوہر ہوتے ہیں، کیسے مرد ہیں، خود کو مرد کیسے کہتے ہیں، جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو حوا کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، اور اس عورت کو قتل کرتے ہیں جو ان کی بیوی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مرد کو مجازی خدا بنایا ہے، یہ ان کو قتل کرتے ہیں۔ نسیم بی بی ایک ایسی ہولناک ویڈیو
جو آپ سکرینز پر دیکھ بھی رہے ہوں گے اور اکثر آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھی ہوگی. کل رات سے ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ, اب نسیم بی بی ایک ایسی عورت ہے جو کوئی مالدار عورت نہیں تھی. ہم نور مقدم کے اوپر میں نے دیکھا بہت سارے لوگ پازیٹیو نیگیٹو کامنٹس کر رہے ہیں, جی وہ تو یہ ہیں, وہ تو سفیر کی بیٹی ہیں, یہ ہیں, اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں, ایلیٹ کلاس سب کچھ. تو نسیم بی بی کون سی ایلیٹ کلاس سے ہے؟ نسیم بی بی کی بات کون کرے گا؟ کیا وہ بھی ایلیٹ کلاس کی وجہ سے اس تمام جو قتل ہوا اس کی شکار ہوئی ہے؟ اس کو جس طرح سے یہ شخص واجد علی, جس کو گرفتار کر لیا گیا, اسکرین پہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے, راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی, بہاڑی سے تعلق رکھنے والی, جو راولپنڈی میں رہتی تھی, غریب عورت, ساتھ اس کا 14 ماہ کا بچہ پڑا ہوا ہے, اور بعد میں وہ بھی دم توڑ جاتی ہے ہسپتال پہنچ کر. میں بڑی مشکل سے اپنے جذبات پہ قابو پا کر کوشش کر رہا ہوں کہ بڑے تہذیبانہ انداز میں کچھ ایسی بات بھی نہ کہہ جاؤں جو شاید ناگوار گزرے. لیکن سب سے پہلے میں مہمانوں کی طرف جاؤں گا, لیکن اس سے پہلے مجھے بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں تھوڑا سا اس وقت خلاصہ بیان کر دوں جو شاید میرے خیال میں کچھ ایسے لوگ جن کو نہ پتا ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں, میں کیوں ایسی بات کر رہا ہوں. نور مقدم صاحبہ, ڈبلن آئرلینڈ میں رہنے والی دوشیزہ, بہت ہی سمجھدار پڑھی لکھی لڑکی. پاکستان میں جس طرح اسلام آباد کے اندر ظاہر جعفر صاحب نے اس کا قتل کیا, بلکہ صاحب بھی نہیں کہنا چاہیے, ظاہر جعفر نے جس طرح قتل کیا, رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جی. اب قانون پاکستان کا کس طرح اس کو انصاف دلوائے گا, اس کیس کو کس طرح سولو کیا جائے گا, کیونکہ یہاں دوبارہ سے ایک بڑے بزنس مین کی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا بہت سارے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں فیملی کو پریشرائز کیا جاتا ہے, اینڈ پہ وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم معاف کر رہے ہیں. تو قانون کے ہاتھ کیا بند جاتے ہیں؟ اس کیس میں ریاست کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ کیا یہ جاننے کی ضرورت نہیں کی جاتی کہ ایک جس کا بیٹا مارا گیا ہے, جس کی بیٹی ماری گئی ہے, اس کو جو روکا جا رہا ہے, اس کو جو معاف کیا جا رہا ہے, اس کے والدین کس دل سے معاف کرتے ہوں گے اپنے بیٹے یا بیٹی کے قاتلوں کو؟ کیا ہمارا قانون بس ایزیلی اس کو معاف کر دے گا, جانے دے گا ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں, قتل ہو گیا, فیملی نے معاف کر دیا, آپ جائیں اللہ حافظ, بلکہ خود چھوڑ کے آتے ہیں آپ کو ایئرپورٹ؟ یہ کون اس کی بات کرے گا؟ ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والوں, کون اس کی بات کرے گا؟ جب بھی ہم بات سنتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب بھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ہیومن رائٹس کی بات کریں, شری مزاری صاحبہ, جتنے بھی بڑے بڑے نام آپ دیکھیں, ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے ایکٹیو نظر آ رہا ہے. لیکن جملوں کی حد تک یہ انصاف کب ہوگا؟ کتنے سارے ایسے چھوٹے بچوں کے ساتھ درندگی کے ساتھ ان کا مجھے بولتے ہوئے افسوس ہوتا ہے جو حشر ہوا ہے. کون اس کا جواب دے؟ کون ان بچوں کو انصاف دلوائے گا؟ کیا اس ملک میں بچپن میں بچہ ہونا جب نہ سمجھ ایک شخص, اس کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ بھی ایلیٹ کلاس سے؟ کیا اس کا بھی طرز زندگی ایسا ہے, یا وہ کپڑے ایسے پہنتی ہے بچی؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں خدا کا خوف نہیں رہا. آج اس حوالے سے معزز مہمانوں سے میں بات کروں گا نور مقدم کے حوالے سے. مقتولہ نور مقدم کہتے ہوئے بھی افسوس ہو رہا ہے یقینی طور پر, جب ایک جوان شخص اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس درندگی کے ساتھ کسی کا مرڈر ہو, تو شاید بولتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے. اور وہ دکھ شاید آپ میں محسوس کر سکتے ہوں, ان کے پیرنٹس کا دکھ. اگر نہیں محسوس کر سکتے تو میرے خیال میں مجھے نہیں پتا کہ ہم کس خدا سے ڈرتے ہیں, ہم کس خدا کے ماننے والے ہیں. ابھی کچھ نئی انکشافات, کچھ نئے, میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, یہ کیس آپ کو پتا ہے چاند رات سے اب تک یہ کیسے واقعہ ہوا, پوری کی پوری کہانی. میں بلکہ ایک آڈیو چاہوں گا میں پروڈیوسر صاحب سے کہ پلیز ایک آڈیو ذرا پلے کیجئے تاکہ تھوڑا سا ہم وہ پلے کر دیں. ساتھ ساتھ جو سینئر مینجمنٹ ہے تھیراپی ورکس کی, ان کی طرف سے جو باتیں کی جا رہی ہیں, جب آلریڈی سب کو پتا تھا, جب گھر والوں کو پتا تھا, وہ شخص یو کے میں لڑ کر آیا ہے, اس کے سیکچول وائلنس کے اتنے سارے کیسز ہیں, یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسے یہ لوگ آسانی سے چاہے ایلیٹ کلاس ہو, چاہے مڈل کلاس ہو, چاہے لوور کلاس ہو, یہ کسی بھی طبقے میں کس طرح رہتے ہیں؟ شاید آپ کے ساتھ رہ رہے ہوں گے, آپ کے دوست ہوں گے, آپ کو پتا ہے, پتا بھی ہے تو آپ خاموش کیوں ہیں؟ یہ بہت سیریس میٹر ہے, اس کو آج بڑے سیریس طریقے سے ہم ہینڈل کریں گے. میری بات پھر کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہوں گا, لیکن میں ریگریٹ نہیں کر رہا یہ سب کہنے پہ. میں بولوں گا اور میرا بولنا بنتا ہے آج, کیونکہ بات یہاں میرے ملک کی بہنوں کی, میرے ملک کی ماؤں کی, میرے ملک کی بیٹیوں کی ہو رہی ہے.
میری ملک کی خواتین کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. میں بریک پہ جانے سے پہلے چاہوں گا کہ ذرا آپ آڈیو سنیں. پلیز پروڈیوسر صاحب ذرا آڈیو پلے کیجئے گا پہلے. فرسٹ پارٹ اس کا پلے کیجئے گا جس میں ریویل ہو رہا ہے کہ کس طرح یہ سب ہوا. پلیز ذرا پلے کیجئے گا. آپ سنیں پلیز ذرا. Got violent and that the police had to be called and then it was hushed and it ended. We know of this, that there was an incident in London where he got violent with his mother and the police was called. This is one incident we know of. Yes, he had a history of hard drinking and drug use. And there is a group in Islamabad in which that boy survived and 4 girls were killed, with that party also took place from his house. That was after 2019. It was in late 2019, 2020, تو اس میں ہمارا کوئی ایسا دخل نہیں تھا. لیکن میں بتا دوں کہ اس کی چیکرڈ ہسٹری ضرور تھی. اس کی چیکرڈ ہسٹری ضرور تھی. اب سوال آتا ہے کہ اگر اس کا ایک وائلنٹ انسیڈنٹ اس کی باپ کے ساتھ ہوا تھا لندن میں اور اس کا ڈرنکنگ پیٹرن اور جی یہ وہ لیکڈ آڈیو کال ہے تھراپی ورکس جہاں پہ ان کا علاج چل رہا تھا. مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے پیشنٹ ہوتے ہیں, کیسے باہر گھومتے ہیں, کیسے. میں اس کے کچھ اور پہلو بھی آج ڈسکس کروں گا. میں یہاں پہ صرف, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں صرف اس تمام مردوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا. آج کچھ بات خواتین کے حوالے سے بھی ہوگی کہ کہاں خواتین بھی غلط ہیں. یہ ہم جب معزز گیسٹ آئیں گے تو میں اس مدے کو تب چھیڑوں گا. اس کا پلیز سیکنڈ پارٹ پلے کیجئے گا جب یہ بتا رہے ہیں کس طرح یہ وہاں گئے اور کس طرح انہوں نے پکڑا ان کو, ظاہر صاحب کو. گیٹ سے یہ آیا 6:55. Iram said Tahir is back and I have my call record. I got a call around 7 something and our team went there around 7:30. لوگوں کو جمع کرو, ڈاکٹر, نرس, ٹی کے, سیکیورٹی, سارا کچھ. We went there around 7:30 or thereabouts. Exact timings مجھے نکال کے دینے پڑیں گے. اب جب یہ پوزیشن تھی, ہم 7:30 بجے پہنچے ہیں تو ایک کراؤڈ باہر کھڑا تھا اس کے دوستوں کا. ان کو پوچھا پولیس کو کیوں نہیں بلایا. ہماری طرف سے کوئی ڈیلے یا غفلت نہیں ہوئی. انہوں نے ہمیں بلایا ہی ایسے اور ایسی عجیب بات کی ہے ذاکر جعفر نے مجھے کہ ایک لڑکی اندر ہے جس کو شاید یہ سولیسٹ کر رہا ہے. میں نے کہا کیا بول رہے ہو ذاکر, سولیسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لڑکی بلا رہا ہے اس کے لیے. کچھ ایسا ہی ہے. There was no seriousness in the thing. However, we took it very seriously کیونکہ میں نے کہا اس کو تو اٹھا کے بند کرنا لازمی, اللہ جانے لڑکی اندر کیا ہے. ہم تو گئے ہیں, یا لڑکی نے چھلانگ ماری ہے اسکیپ کرنے کے لیے کوئی 4:30 4:30 بجے, اور وہ اسکیپ کر کے اوپر کی چھت سے زمین پہ گری ہے. ان کے نامراد نوکر تمام پہ موجود تھے. انہوں نے اس لڑکی کو بچا کے بعد میں. جی ناظرین, یہ آڈیو ابھی بھی باقی ہے, کافی لمبی آڈیو ہے, پورا ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کو پکڑا گیا. میں اس موضوع پہ ابھی بات کرتا ہوں. جی فی الحال ایک بریک لیتے ہیں اور معزز مہمانوں کو میں چاہوں گا پینل میں ایڈ کروں اور اس کے بعد آج اس مدے پر پراپر بات ہو, قانونی پہلو سے بھی, سماجی پہلو سے بھی, مذہبی پہلو سے بھی, اور ہر اعتبار سے میں چاہوں گا کہ آج اس حوالے سے بات ہو. آپ کہیں مت جائیے گا, آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہوگا آپ کے لیے جو میرے خیال میں آپ کو دیکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, ویلکم بیک. لوٹ کے واپس آ چکا ہوں. ناچیز خاکسار کو کہتے ہیں, آصف ملک ریاض اور طارق پیرزادہ صاحب بہت ہی سینئر تجزیہ کار ہیں, پہلے بھی ایک دفعہ میں جوائن کر چکے ہیں. طارق پیرزادہ صاحب کو میں سب سے پہلے ویلکم کروں گا. طارق صاحب السلام علیکم سر, ویلکم آن دی شو. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں فہمیدہ یوسفی صاحبہ کو بھی ویلکم کہوں گا. السلام علیکم میم, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. آپ وومن رائٹس کے لیے کافی ایکٹیو ہیں اور ساتھ آپ سینئر صحافی بھی ہیں. آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا. السلام علیکم. میں لیڈیز فرسٹ کے زمرے میں پہلے میں فہمیدہ یوسفی صاحبہ آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. فہمیدہ صاحبہ, یہ ڈومیسٹک وائلنس
اور نہ صرف ڈومیسٹک وائلنس بلکہ اوور آل بھی ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے مطلب صرف ڈومیسٹک وائلنس تو گھر کی حد تک شاید مشروط ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باہر کے جس طرح کے واقعات، عصمت دری کے واقعات، بچوں کے ساتھ عصمت دری، یہ تمام تر واقعات جو ایک ریگولر شاید ایک سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے شاید آج سے کچھ سال پہلے یا آپ کہہ لیجیے 2 دہائیاں پہلے ہمیں اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، بیکاز ہوتے ہوں گے، بالکل ہوتے ہوں گے، لیکن اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی کامنلی پھیلنے لگی ہیں، پہنچنے لگی ہیں سب تک. تو سب سے پہلے تو بتائیے گا آپ کی ذاتی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے بحیثیت خاتون، آپ خود بھی اس ملک میں رہنے والی خاتون ہیں. پہلے بتائیے گا آپ خود کیا فیل کرتی ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو یہ تمام تر چیزیں جب ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ارد گرد، اور پھر بلکہ پہلے آپ یہ بتائیے پھر میں ایک اور سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں. اچھا، شکریہ آصف. سب سے پہلے تو اپنے پروگرام پلیز پہ آواز بلانے کم کے لیے. کیجیے گا، میری آواز کم کیجیے گا. جی پلیز کنٹینیو کیجیے. اچھا، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو یہ تشدد ہے یا یہ وائلنس ہے، یہ گلوبلی ایک جو ہے وہ ارائز بہت زیادہ ہوا ہے. یہ پینڈیمک ہے، رائٹ؟ یہ پوری دنیا میں ہے، رائٹ؟ اچھا، جب ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں، پاکستان میں بات کرتے ہیں، تو بہت انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان میں جو ایک رپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو آپ کا یہ لاک ڈاؤن رہا اس کے اندر بھی بہت زیادہ واقعات دیکھنے میں آئے تشدد کے. اور جی بالکل، لاک ڈاؤن کے دوران، اور آلموسٹ ہمارے یہاں 11 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں. 11 کیسز جو رپورٹ ہوتے ہیں، جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ تو الگ ہوں گے، جو بچوں اور خواتین پر تشدد جن میں کیا جاتا ہے. اور اس تشدد میں جو ہے وہ اغوا، اس کے اندر جو ہے وہ جنسی زیادتی، اس کے اندر قتل اور یہ سارے معاملات شامل ہوتے ہیں. اچھا، جب ہم دوسری بات کرتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ایک انسان کے طور پہ، ایک خاتون کے طور پہ، ایک صحافی کے طور پر مجھ کو اپنے ارد گرد یہ بڑھتے ہوئے واقعات، یہ عدم تشدد کی طرف جاتا ہوا معاشرہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کر رہا ہے. اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں کس سمت کی طرف جا رہے ہیں. یہ بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم کون سے ڈائنامکس اور کون سی ڈائمینشنز. اب میں ٹھیک ہے، آپ نے بالکل صحیح بتایا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی چیزیں اس ملک میں ہونے لگیں؟ کیا ایسی چیزیں، میں وجیہ الدین بھائی کو بھی، اسلامک اسکالر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں آئی بی ایم میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں. وجیہ بھائی آپ بھی پلیز جوائن کیجئے. میں فہمیدہ صاحبہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح ان کو کم کیا جا سکتا ہے؟ ان کی وجوہات بتائیے، وجوہات کیا ہیں اس وائلنس کی؟ سب سے پہلے تو وجوہات کیا لگ رہی ہیں آپ کو؟ وائلنس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک آپ کو برتری، احساس برتری ثابت کرنا ہوتی ہے. دوسرا ایک آپ کو ایک ایک سائیکو جو ہوتا ہے آدمی، وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. ظاہر ہے کہ نارمل میں آپ تو جا کے کسی کو اٹھا کے اس طرح سے قتل نہیں کر سکتے نا، تو یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے یہاں پر، ضروری ہے صرف سائیکو ہوگا؟ ہو سکتا ہے کسی کی تربیت اسی طرح کی ہوئی ہو. ایگزیکٹلی، جی میں بالکل اسی طرف میں آ رہی تھی آصف آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے، کہ جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں. وہ انہوں نے جو ہے ہاتھ میں فون اور لیپ ٹاپ اور گاڑی کی چابی دے دی ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہو رہا ہے، وہ اس سے بالکل لا تعلق ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کس کمپنی میں ہے، کہ وہ جوائنٹ اسٹڈی کے نام پر کہاں پر ہے، کیا کر رہی ہے یا کیا کر رہا ہے. آپ مغرب کے بعد بچوں پہ نظر رکھ رہے یا نہیں رکھ رہے. لاک ڈاؤن میں گھروں میں بچیوں کے اوپر تو بڑی نظر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لڑکوں پہ تو نظر رکھنے کی کوشش بھی نہیں کی جاتی نا، میرا یہ بھی نہیں. جی بالکل، لڑکوں کو تو خیر ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں 7 خون معاف ہوتے ہیں، لیکن جو ایک اور پرابلم ہے وہ ہماری بچیوں سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری بچیاں بھی ڈی فوکس ہو رہی ہیں. کیونکہ دیکھیں، چل اس کی طرف میں بعد میں آتا ہوں، یہ ایک الگ پوائنٹ ہے، اس میں آتا ہوں. میں طارق پیر زادہ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں. طارق صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ کس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ نور مقدم ایک ہفتے میں اتنے سارے واقعات سامنے آ گئے ہیں. ہم عید منائیں یا اس طرح کی خبریں سن کر سوگوار رہیں؟ کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ یہ بہت تشویش کی بات ہے آصف کہ معاشرہ بڑی تیزی سے زوال کی اس طرف جا رہا ہے، اور اس میں صرف اب
خواتین ہی کی بات نہیں رہی. آپ نے بچوں کا تو ذکر کر دیا, وہ بھی بہت اہم ہے. ابھی جو پچھلے ہفتے کے واقعات ہیں, اس میں ایک حیرت انگیز جو تناسب ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ جو زیادتی کے واقعات ہیں وہ تو ایک تاریخی تسلسل ہے, بچوں کے ساتھ بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں بھائی قتل ہو رہے ہیں, بیویاں قتل ہو رہی ہیں, باپ قتل ہو رہے ہیں, بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے. پورا معاشرہ جو ہے وہ بالکل ایک ثقافتی انتشار کی طرف ہے. اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ محسوس ہو رہا ہے ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو کہ شاید ان پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکے گا, ان کو کوئی گرفتار نہیں کر سکے گا. کم از کم وہ اس تاثر میں گرفتار ضرور مجھے نظر آتے ہیں, اس تاثر کے تحت عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کیونکہ یہ کیا بات ہے کہ نور مقدم کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد جو ہے جو درجنوں واقعات ہو چکے ہیں, اس لوگوں نے نور مقدم کے واقعے کو تو بڑی غور سے دیکھا ہے. وہ ایک سفیر کی بیٹی بھی ہے, لیکن باقی لوگ تو سفرا کی بیٹیاں باپ اور بیٹے نہیں ہیں, نہ بھائی ہیں. تو لیکن لوگ تو دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر, سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا ہے, لاکھوں کی تعداد میں جو لوگوں کی رائے آ رہی ہے. تو میں اس طرف اس زاویے سے آتا ہوں کہ اصل میں ان میں سے ہر معاملے کو علیحدہ علیحدہ دیکھنے کی وجوہات کیا ہیں طارق صاحب, وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں؟ جی میں انہی کی طرف آ رہا ہوں. جہاں تک مثلا وہ واقعات ہیں جن کی بہت بری مثال اس وقت نور مقدم کا قتل ہے, تو میں اس سلسلے میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں میرا ایک بہت عرصے تک یونائٹڈ اسٹیٹس میں قیام رہا ہے, اور میں ذاتی ذہنی طور پر کوئی پسماندہ اور قدامت پرست آدمی نہیں ہوں, خاصا آزاد خیال آدمی ہوں. میرے بھی بچے ہیں, میری بیٹی بھی ہے 30 سال کی, اور میرا بیٹا بھی ہے, آپ کی شاید عمر کا ہوگا یا آپ سے بڑا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مثلا میں نے شاید آف دا ایئر بات کی تھی کہ قندیل بلوچ کا واقعہ جب ہوا تو بہت سے لوگ اس واقعے کو اب بھول چکے ہیں. تو اس وقت میں نے ایک ٹیلی ویژن پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو یار, زندگی تو سب نے اپنی اپنی ترتیب دینی ہے, اپنے پیشے اختیار کرنے ہیں, آزادی اختیار کرنی ہے, آزادی سے فرار اختیار کرنا ہے, قدامت پرستی اختیار کرنی ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ جو بھی قدم اٹھاتے ہیں, کیا اس قدم کو اٹھاتے ہوئے چاہے آپ خاتون ہو یا مرد ہو, آپ کو اس کے نتائج کا علم ضرور ہونا چاہیے. خاص طور پر جب آپ اس ثقافتی فضا کو جس میں آپ پیدا ہوتے ہیں, جس میں آپ بڑے ہوتے ہیں, اور جس کو آپ اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں اپنی آزادی اور اپنے پیشے کا انتخاب کرتے ہوئے. تو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا قندیل بلوچ کا واقعہ ہوا, میں اس پر ذرا خاص طور پر توجہ دلانا چاہتا ہوں. مثلا وہ بڑے شہروں میں تھیں, انہیں کبھی کوئی دقت نہیں ہوئی, انہوں نے اپنی ماڈلنگ والی زندگی بھی گزاری, لیکن جیسے ہی وہ اپنے علاقے میں جاتی ہیں تو وہاں کا ماحول وہ تمام مظفر گڑھ کا ذکر ہے, وہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, یہ قدم اٹھاتے ہوئے کہ وہ ایک آزاد پیشہ اختیار کر چکی تھی, جسے عام طور پر ہمارے ملک کی اکثریت جو پسماندہ علاقوں میں رہتی ہے وہ تو بالکل ہی پسند نہیں کرتی, بلکہ شہروں کے اندر بھی بہت سے لوگوں کو چاہے وہ زبان سے نہ کہیں, ایک تعصب تو ہم نے دیکھا ہے ان میں بھی. چنانچہ وہ وہاں پہنچی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کا ماڈل ہونا اس علاقے کے لوگوں کے درمیان ان کے خاندان کے لیے تو ایک بہت بڑی قیامت تھا. سر یہ مجھے بتائیں, چلیں وہ تو ایک آپ نے بالکل میرے خیال میں صحیح ذکر کیا ہے یہ تمام تر چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کا جو لباس ہے, یہ جو رہن سہن ہے, یہ وجہ بن رہی ہے, مرد اس وجہ سے اتنے پاگل ہوئے میں کیا ہوا ہے؟ یہ مطلب یہ اتنا بڑا ایشو لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر میں براہ راست یہ کہہ دوں کہ جی یہ صرف لباس ہے تو شاید وہ درست نہیں ہوگا. اس میں 5-6 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کسی مغربی معاشرے میں نہیں ہیں. میں یہ بالکل دیانتداری سے بات کہتا ہوں, تمام آزادی خیال کے ساتھ جو میرے ذات سے وابستہ ہے, بالکل, اور ایک آزاد زندگی گزارنے کے بعد کہہ رہا ہوں. آپ اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کوئی بھی پیشہ اختیار کریں, ماڈلنگ ہو, اسے کیا کہتے ہیں, آپ لیکچرر بننا چاہیں, آپ کسی دیہاتی
علاقے میں NGO کی طرف سے جائیں, ٹھیک ہے. آپ اس کے ثقافتی پس منظر کو سامنے رکھیں. آپ یہ دیکھ, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی چھوٹی سی. جی جی ابھی افغانستان سے اینا کورن جو CNN کی ٹھیک ہے نمائندہ ٹھیک ہے. تھی, میں طارق صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں واپس طارق صاحب میں جی اچھا چلیں کمپلیٹ کر لیں مجھے گیسٹ لینا ہے سر ایک اور. جی پلیز. اینا کورن دوپٹہ پہن کر طالبان اور دوسرے حکومت کے اہلکاروں سے انٹرویو لے رہی تھی. مقصد یہ نہیں ہے کہ اینا کورن نے اپنی آزادی کا سودا کر لیا, آزادی اظہار کا, آزادی لباس کا. انہوں نے صرف اس بات کو سمجھا کہ جس جگہ میں ہوں اس کی حدود و قیود کیا ہیں, اور اسی کے ساتھ میں نے مطلب وہی بات آگے, ڈو ایز دا رومنز ڈو. آپ کو سوسائٹی کے حساب سے خود کو تھوڑا ڈالنا چاہیے. میں بھگوان داس صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر قانون دان ہیں, اور وجی صاحب کی طرف میں جاؤں گا, لیکن پہلے مجھے کچھ قانونی پہلو جاننے ہیں. پلیز مجھے بتائیے اگر قانون دان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بھگوان داس صاحب, سر السلام علیکم. سر بھگوان داس صاحب, اچھا جی چلیں ان کو کنیکٹ کیجئے. وجی بھائی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا آ گئے. جی بھگوان داس صاحب, سر آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ بھگوان داس صاحب, سر آپ کی آواز بہت کم آ رہی, پلیز چیک کیجئے گا, میں شاید سننے سے قاصر ہوں. بھگوان داس صاحب, سر گڈ ایوننگ. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے, کم آ رہی ہے, میں ابھی چیک کروا رہا ہوں. سر یہ ذرا مجھے ایک بات بتائیں, میں آپ سے قانونی پہلو کے حساب سے ایک دو چیزیں جاننا چاہ رہا ہوں. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ قانون میں جب ایک شخص رنگے ہاتھوں پکڑا جائے, رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اس کو, تو اس کو اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے کورٹ میں پروف کرنا, جب ایک چیز رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا ہو جس شخص کو؟ مجھے بتائیں قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ آپ کی آواز کٹی تھی, کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میں ایک جنرل آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر کوئی رنگے ہاتھوں مجرم پکڑا جائے, قتل کرتے ہوئے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے, تو اس کو بھی سزا دلوانا اتنا مشکل کیوں ہو جاتا ہے ہمارے قانون میں؟ اس میں سزا ہوتا ہے. ایک تو سب سے پہلا کام تو جو وکیل ہوتا ہے اس کی ایک اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے, اس کو اگر سمجھ کے کریں, اور اس کے جو آئی وٹنس ہیں, جو ان کے گواہ ہیں, اگر ان کو پریپیئر کیا جائے تو جوابدار نہیں چھوٹ سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر کچھ کیسز میں ہماری جو مہربان پولیس جو ہوتی ہے اس کا بڑا رول رہتا ہے کیس خراب کرنے میں. انویسٹیگیشن میں جو کیس ہوتے ہیں, جو 161 کے بیان لیتی ہے پولیس, تو ہمارا زیادہ تر کیس جو پولیس خراب کرتی ہے, جو ہمیں بچا سچا کیس ملتا ہے, پھر اس میں کچھ جو گواہی ہوتی ہے, کچھ لوگ ہمارے ان پڑھ ہوتے ہیں یا کچھ بھول جاتے ہیں یا کچھ ان کو تھریٹس ہوتے ہیں, تو وہ پھر اپنے صحیح طریقے سے گواہی نہیں دے پاتے ہیں کورٹوں میں, اسٹیٹمنٹ بدل دیتے ہیں, تو پھر کیس پروو کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے چلیں, اب میرا اگلا سوال, میرا اگلا سوال چست ہو تو یہ کیس پروو ہو جائے. اگر رنگے ہاتھوں کے جوابدار پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے. اب میرا اگلا سوال چلیں یہ, سر آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میرا اگلا سوال اسی سے ریلیٹڈ اگلا سوال, اگر پروف ویڈیو کی صورت میں, دیکھیں اب ٹیکنالوجی کا دور ہے, پہلے اس طرح کی باتیں سمجھ آتی تھی, ٹھیک ہے جی اس نے بیان بدل دیا اور تمام تر چیزیں. اگر CCTV فوٹیج میں کسی ویڈیو میں, دیکھیں اب تو سوشل میڈیا, پہلے جو پولیس ہے یا آپ وکلا جو ہیں یا جو بھی کیس کی پیروی کر رہے ہوتے, اس کو بڑا ٹائم لگتا تھا, بڑی محنت مشقت سے وہ قاتلوں کو ڈھونڈا کرتے تھے, پروف جمع کیا کرتے تھے, بیکاز سوشل میڈیا نہیں تھا, کہیں اور سے سراغ نہیں ملا کرتا تھا, مشکل ہوتا. اب سوشل میڈیا آنے کے بعد 50% کام تو آپ کا سوشل میڈیا کر دیتا ہے. کب کیسے ہوا, کیوں ہوا, اگلا بندہ نکل کر آ جائے گا, آپ کو وٹنس بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, ہر چیز سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے, اس کی فوٹیجز آ جاتی ہیں, کسی کے پڑوس کی, کسی کے موبائل نے کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی ہوگی, کسی کا کوئی ڈاکومنٹ کوئی نہ کوئی شیئر کرتا رہتا ہے, ہیش ٹیگ آپ سرچ کریں آپ کو 10 چیزیں مل جاتی ہیں. اب ٹیکنالوجی کے آنے سے کیا یہ تمام تر پروف کنسیڈر نہیں ہوتے؟ پروف ویڈیو اور اخباری ویڈیو کی جو ہے ریکارڈنگ ہے, اور وہ اور اخباری جو کٹنگز ہے, وہ ہمارے پاس 50% قانون میں اس چیز کی اس کو مانا جاتا ہے. اچھا 50%, مطلب کیا لگتا ہے کہ ویڈیو بھی خود بنائی گئی ہوگی, ایڈٹ کیا ہو گیا ہوگا اس کو؟ بالکل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے 2 گواہوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے. قانون شہادت جو ہے اس میں 2 گواہ ہونا ضروری ہوتے ہیں. جب کسی کیس کے 2 گواہ نہیں ہو, کم سے کم 1 گواہ تو ہو. جب گواہ مل جاتا ہے, میں آپ کو آج کا ایک مثال دیتا ہوں جو تازہ ترین ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے, مٹھی میں ہوئی ہے. جی, تو ایک بندہ کسی لڑکے کو پکڑ کے وہ اس کے مذہب پہ اس کو گالیاں دے رہا ہے, وہ اس نے خود نے اپنی ویڈیو بنائی ہے, تو جوابدار پکڑا گیا آدھے گھنٹے میں. ٹھیک ہے.
تو اس میں یہ ہے کہ ویڈیو نے بہت زیادہ یہ چیزیں جو وائرل کام ہوتی تو ہیں آسان بہت کر بڑا دیا نا، بینیفٹ ہوا. ٹھیک جو ہو گیا، انویسٹیگیشن ہوتی تھی جس ٹھیک کو ہے 6 مہینے لگتے تھے وہ ابھی کچھ دنوں کا کھیل ہو گیا نا. ویڈیو میں آنے کے لوگ اس کو جوابدار پکڑنے میں، اس کو ٹریس ٹھیک ہے، کرنے میں سب چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب تو مجھے یہ چیزیں ہیں بتائیں، کہ اب ہمیں مجھے یہ بتائیں آسانی جو ضرور ہوئی ہے ٹھیک ہے، ویڈیو سے جو انویسٹیگیشن کو ہاں چیز کو پروف اب کرنے کے لیے. مجھے میرا اگلا سوال پھر مجھے وجی بھائی کی طرف جانا ہے. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، بزنس مین، کسی بڑے باپ کے بیٹے نے کسی بڑے باپ کے بیٹے نے قتل کر دیا، کسی بڑی شخصیت کے کسی فرزند نے کچھ کر دیا، وہ قانون کو کیسے ملائن کر لیتے ہیں، قانون کو کیسے اپنے حساب سے کھیلتے ہیں اس کے ساتھ؟ یہ اتنا آسان کیوں ہے ہمارے قانون میں؟ ہمارے پاس دیکھو میں آپ کو ایک اسی حوالے سے بہت بڑے کیس کی مثال دیتا ہوں. جی، شاہ رخ خان جتوئی کا شاہ جو رخ خان کیس تھا جتوئی وہ بہت بہت بڑا بڑے کیس، باپ کی بڑی اولاد تھی آواز لیکن اٹھی وہ تھی. قانون سے نہیں بچ سکا. وہ ابھی تک وہ جیل میں کمپرومائز ہونے کے بعد بھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ قانون کی نظر سب کے لیے برابر ہے، پھر کچھ لوگ فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارے کچھ پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں، جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو جیسے ابھی نیب میں کچھ جوابدار تو پڑے آپ کو ہیں، اس لگ میں رہا ہے بہت ساری ہمارے فیسلٹیز قانون میں ہیں کمزوریاں جو ہیں، ابھی جو کمزوریاں ہیں، لوپ پڑے ہولز ہیں ہیں، اس ہمارے میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں. سر لوپ ہولز ہیں ہمارے قوانین میں، ہمارے نظام میں کمزوریاں ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے کمزوریاں بالکل ہیں؟ ہیں، بالکل کمزوریاں ہیں. ہیں، ٹھیک ہو 100% گیا. کمزوریاں ہیں. میں اس کو واپس ٹھیک آپ کی کیا جا طرف آتا سکتا ہے، ہوں. اس پہ عمل ٹھیک کیا ہے، جا سکتا ہے. میں اس واپس کو کچھ جی پولیس رولز میں ترمیم ہونی چاہیے، ترمیم کچھ ہونی ہمارے چاہیے. ایویڈنس ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ میں میں بہت میں ساری چیزوں کی میں ترمیم واپس کی آپ کی ضرورت طرف ہے ابھی ٹھیک بھی. ہے، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں سر آپ کی طرف. وجی بھائی سر، جی السلام وجی علیکم بھائی معذرت، میں نے دانستہ طور پر آپ کو ویٹ کروایا ہے. میں چاہتا تھا تمام تر گفتگو ہو، سب کی آرائیں، اس کے بعد میں اسلامی پہلو کی طرف آؤں گا. وجی بھائی ذرا اسلامی پہلو میں بتائیے گا کہ یہ جو انتشار اس قوم میں اچانک سے پھیل چکا ہے، ایک عجیب صورتحال ہے، جیسے طارق صاحب نے بھی بتایا کہ نہ صرف مرد و خواتین بلکہ بھائی بھائی آپس میں قتل کر رہا ہے. ہم بہت سارے واقعات اس طرح کے دیکھتے ہیں جس کے اندر سٹرینجر گن نکال کر کسی کو مار دیتا ہے. ایک تو بتائیے گا ہمارے معاشرے میں اس طرح کا انتشار کیوں پھیلنے لگ گیا ہے؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلام تربیت کے حوالے سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اور تیسرا آپ نے ساتھ ہی مجھے یہ بتانا ہے کہ اسلام قتل کے حوالے سے، یہ جو قتل کیا جاتا ہے اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ پلیز یہ ذرا جلدی سے کور کیجئے گا. بہت بہت شکریہ. میں بڑی پیشنس سے ان سب کی باتیں سن رہا تھا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک جو بہت بڑے سلف ہیں ان کی کہاوت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہوتی ہے عدل کرنے والے غیر مسلم کے ساتھ، چونکہ وہ عدل کرتا ہے. لیکن چاہے وہ ایک مسلمان ہو لیکن وہ عدل نہ کرتا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں آتی. آپ معاشرے میں خالی تربیت نہیں کرتے، آپ معاشرے میں اکاؤنٹیبلٹی کا بھی نظام پیدا کرتے ہیں. دیکھیے اگر آپ خالی سوشل میڈیا پہ جا کر # ڈومیسٹک ابیوز لکھیں گے تو آپ کو باہر کی اور بہت سے سو کالڈ سویلائز ممالک کی بہت سی گرل فرینڈ کو مارنے کے اور قتل کرنے کے اور مار کر پھینک دینے کے قصے واقعات ملیں گے. وہاں پہ بھی بہت سی بلیں پاس ہوئی ہیں، وہاں بھی بہت سے لاس پاس ہوئے ہیں، لیکن جب تک آپ نے ڈیو پروسیس کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی نہیں رکھا. دیکھیے تربیت، ہم معاشرے میں مٹیریلزم کو، مادہ پرستی کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہم کلچرز کچھ اور کنفیوز جنریشن پیدا کر رہے ہیں. ان میں دین خالی نماز، روزہ، حج، زکات تک خالی ایک ریچول کی فارم میں ڈال دیا گیا ہے. لیکن آپ دیکھیے جب ہم نے یہ مادہ پرستی کو ڈال دیا تو یہ ساری بیماریاں بھی تو آئیں گی. ابھی میں ندن ایریا سے آ رہا ہوں، آصف بھائی میں ندن ایریا سے آ رہا ہوں. جی آپ نے بتایا تھا وہاں کے لوگوں میں ایک سادہ پنا ہے، اور جس طرح سے نیچے آتے جا رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کے اندر مادہ پرستی آ رہی ہے، اسی طرح سے لوگوں کے اندر اس چیز کو اہمیت ہو رہی ہے. باپ بھائی کو دیکھ نہیں رہا، بیٹے کو نہیں دیکھ رہا، افو نہیں دیکھ رہا. ابھی قتل کا جو کیس ہو رہا ہے، دیکھیے ہمارے پاس اکاؤنٹیبلٹی ہونا ضروری ہے. ہماری مساجد میں لوگوں کو تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ تم کو قوام بنایا گیا ہے، ایک ذمہ داری ہے تمہارے. ایک بینیفٹ نہیں ہے کہ تم نے بولا کہ میں پاؤں پہ پاؤں چڑھا کے دیکھوں اور بولوں کہ میرے لیے گلاس کا پانی. تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، اس اتھارٹی کے ساتھ تمہارے ساتھ پوچھ گچھ ہوگی. اسی طرح سے اسلام دونوں جینڈرز کی پروٹیکشن کی حفاظت کرتا ہے. خواتین کے حقوق تو بہت زیادہ ہیں، مردوں سے بھی زیادہ ہیں. اور یہ دیکھیے ہم بات تو اسلام کی کرتے ہیں کہ خواتین کے حقوق ہیں، لیکن ہم اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے اپنے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ہمارے معاشرے میں یہ مردوں کو، میرا آپ سے بھی سوال ہے اور پھر فہمیدہ صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ یہ مردوں کو ایک بچپن سے ہی عادت کیوں نہیں ڈالی جاتی کہ مرد بھی نو سن سکتا ہے؟ مرد کو جواب میں صرف یس ملنا، جواب یس میں ملنا لازم نہیں ہے. اکثر واقعات کے اندر صرف اگر لڑکی نے یا کسی شخص نے اس کو منع کر دیا کسی بات سے تو وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ وائل ہو جاتا ہے. تو ذرا بتائیے گا کہ یہ کیا ہے، ہماری تربیت میں کیا کمی آ گئی ہے؟ یہ مرد ایسے کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟
I think آصف بھائی یہ بہت ہی جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. میں جس خاندان میں خود پیدا ہوا ہوں, آپ میری ماشاءاللہ سے 2 بہنیں ہیں, اور میری بہنوں کو بڑی ہی اچھی طریقے سے میں تو کہتا ہوں ان کو فوقیت دی گئی ہے میرے پہ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیے ماؤں پہ ہوتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو کس طرح سے بات سکھاتی ہے, والد پر ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کس طرح کا ایک رول ماڈل بن کے دکھاتا ہے, کیونکہ بیٹا خاموشی سے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ باپ اپنی بیوی سے کس طرح سے بات کر رہا ہے, وہ اپنے بچوں سے کس طرح سے بات کر رہا ہے. وہی چیز ایک سائیکل میں چلتی ہے. ہم نے یہ دیکھیے, ہم صرف شادی کرا دیتے ہیں, لیکن شادی ہم ایک جاب کے لیے تربیت دیتے ہیں, جاب کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں, لیکن ایک باپ بننا, ایک ماں بننا, ایک فیملی کو, سسٹم کو, یونٹ کو تربیت دینا, بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں فہمیدہ صاحبہ آپ کی طرف بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. یہ جو خواتین کے ساتھ گھریلو تشدد ہوتا ہے, میرڈ خواتین کی میں صرف بات کر رہا ہوں, اس کے بعد میں دوسرے اس پوائنٹ پہ آؤں گا جس پہ آپ نے پہلے بات کی تھی. میرڈ خواتین جو ہیں وہ تشدد ایک تو کیوں برداشت کرتی ہیں, دوسرا جب وہ اپنے گھر جاتی ہیں, گھر والوں کو بتاتی ہیں, تو ان کے گھر والے ان کو دوبارہ منا کر اس گھر میں کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ اس کے پیچھے ذرا لاجک بتائیے گا پلیز. اچھا دیکھیں, اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس بات کا جواب دوں, میں آپ کو جو آپ کے پہلے جو گیسٹ ہیں جو بات کر رہے تھے, وہ میں اس میں ذرا سے ایک ایڈ ان کرنا چاہوں گی کہ ہمارے یہاں پروسیکیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ویک اس لیے ہو جاتا ہے, ایویڈنس کا نہ ہونا, ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیس کے جو چلنا ہوتا ہے. یہ اس طرح کے کیسز آپ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ سلو چلتے ہیں. کبھی جو ہے وہ وکیل نہیں پہنچا ہوتا, کبھی وٹنس نہیں پہنچا ہوتا, کبھی جج صاحب نہیں ہوتے. اچھا یہ تو قانون کی بات ہو گئی. اچھا جو طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ جو ہے وہ آپ کو معاشرے میں دیکھنا چاہیے, اور یہ تو میں صرف اتنا سا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ معاشرے میں جتنے بھی انسان ہیں, انسانوں کی بات میں کروں, جانداروں کی بات کروں, تو ان کو جینے کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ان کی اپنی اپنی پسند ہو سکتی ہے, اپنی اپنی طریقہ کار ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ اگر مجھے کوئی پسند نہیں ہے یا کوئی مجھے نہیں ہے تو میں اس کو قتل کر دوں اور ختم کر دوں. اچھا اب ہم آتے ہیں جی ایگزیکٹلی. اچھا اب ہم آتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کی طرف, اور یہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا ہونا سکھاتے ہی نہیں ہیں. ان کو ہمیشہ سے ڈیپینڈنٹ کرتے ہیں. اور دیکھیں انڈیپینڈنٹ ان کو یہ کرنا نہیں ہے کہ وہ بالکل اس کو کہیں آپ اس کو کسی اور اس میں لے جائیں, لیکن ان کو فائنینشلی ڈیپینڈنٹ بنایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ انسیکیور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, مولانا صاحب بات کر رہے تھے, بہت خوش قسمت ہیں وہ کہ ان کے گھر کی بچیاں, ان کے گھر کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس رتبے پر ہیں جو کہ اسلام نے دیا ہے ہم عورتوں کو. لیکن ہر گھر کی کہانی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آئے ڈومیسٹک وائلنس کی طرف, جہاں پر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ خاموش رہتی ہیں, کیونکہ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی چپ رہو, تم کرو گی تو کیا کرو گی. اگر اس نے ایک آدھ دفعہ ہاتھ اٹھا دیا, نہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ زمانہ کیا کہے گا. آپ خود مجھے بتائیں سوسائٹی کا پریشر کتنا ہوتا ہے. طلاق کے جتنے کیسز ہوتے ہیں آپ جا کے دیکھ لیں, اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ تمہاری غلطی ہوگی. ایک عورت سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کیا ہوگا. پٹ پٹ کے قرۃ کی طرح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. 7 سال کی بچی رو رو کے بتا رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ میری ماں مری ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب اس لیے پٹ رہی ہوگی نا کیونکہ وہ اس کے پاس کوئی جائے پناہ ہی نہیں ہے, اور جائے پناہ ہمارے یہاں ہے ہی نہیں سوسائٹی میں عورتوں کے لیے, بچیوں کے لیے. مجھے جلدی سے ایک سوال, طارق صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر میں یہ ایک سوال چھوٹا سا ہے, میں فہمیدہ صاحبہ آپ سے بھی ہے, وجیح بھائی آپ سے بھی ہے, اور طارق صاحب آپ سے بھی ہے. مجھے یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو سیکنڈ بھی کر سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جتنی بھی خواتین اس وقت دیکھ رہی ہیں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن میں صحافی ہوں, میری مجبوری ہے, مجھے یہ بات کرنی ہے, میں نے دونوں پہلو دیکھنے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خواتین میں ایک بہت زیادہ جو میں نے ایک پہلو دیکھا ہے اجاگر ہوتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ خواتین کو شاید اس طرح کے مرد جو میں بھی الکوہولک ہیں, ڈرگز یوز کرتے ہیں یا مار دھاڑ کرتے ہیں, یا اس طرح کے واقعات میں ان کو آلریڈی پتہ ہے ملوث ہیں, ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ مردانہ ہے, یا ان کے اندر زیادہ مینلی پرسنالٹی ہے ان کی, بجائے اس کے جو شخص 9 to 5 جاب کر رہا ہے, ایک سمپل سی نوکری کر کے آتا ہے, اس کے بجائے وہ فوقیت دیتی ہیں ایسے مردوں کو. یہ میری ذاتی رائے ہے, اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن طارق صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا فلمیں دیکھ کر, سیریز دیکھ کر ایسا کیوں؟ یہ صورتحال جس کا ذکر آپ نے کیا ہے, اس کا تعلق تو اصل میں
بہت زیادہ موجودہ جو افاقی صورتحال ہے جو نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے مردوں کی طرف عورت راغب بھی ہو جاتی ہے، اس کی طرف آپ کو ایک لمحے کے لیے جانا پڑے گا. اس کا تعلق فلم سے بھی ہے، ٹیلی ویژن سے بھی ہے، سوشل میڈیا تو اب ایک جن بن کر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے. چنانچہ جو انسان کی بنیادی کمزوری ہے، اس کا مرد اور عورت سے جو تعلق ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس میں جب آپ کسی کی طرف منطف ہوتے ہیں، آپ کو کشش محسوس ہوتی ہے، تو اس میں آپ ایسی چیزوں کی طرف عمر کی وجہ سے، بعض اوقات عمر کی وجہ سے خاص طور پر آپ ایسی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں جن میں رجولیت، مردانگی اور ان چیزوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور آزادی کے نام پر کوئی تھوڑی سی ایک تشریح جو ہم میں سے ہر ایک، میرے سمیت ہر شخص کرنا چاہتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے. مثلا میں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے پلیز اینڈ کیجئے گا، پلیز آنا ضروری ہے. اس معاملے کو آپ 20 سیکنڈ پلیز، جلدی 20 سیکنڈ سر پلیز. اس معاملے کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. دیکھیں، آپ بے حسی دیکھیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ گھسیٹی جا رہی تھی نور مقدم، لیکن انفارم نہیں کیا. میں نام لے رہا ہوں، اور ان کے ساتھ یہ ہوا، انہیں دوسری ایک منزل سے کودنا پڑا. اس کے بعد انہیں اندر لے جایا گیا، اور پھر ان بھائی صاحب نے، ظالم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا. تو لیکن اس کے اندر مجھے دونوں کی عمروں کا ایک فرق نظر آیا ہے، جو میں نے کسی سے یہ بات کہنے کی کوشش کی، لیکن بڑی حیرت ہوئی ہے. آپ کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے. جی میں اس کو وجی بھائی مجھے اس کے بتائیے گا. وجی بھائی پلیز. جی بولیے. یہی سوال میرا آپ کی طرف بھی ہے، جلدی سے اس کو کور کیجئے گا. آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ نیگیٹو تھاٹس رکھنے والے مردوں کی طرف مائل کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے پاس اصل میں کوئی طریقے کا کرائیٹیریا نہیں ہے. زیادہ پیسہ ہے. ہماری عورتوں کو یہ بولا جاتا ہے کہ دیکھو عمر نکلتی جا رہی ہے، یہ اس سے بہتر رشتہ نہیں آئے گا. بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں. دیکھیے، ایٹ دا سیم ٹائم جیسے انہوں نے بات کی، میڈیا کا بھی بہت بڑا رول ہے. میڈیا میں دکھایا جاتا ہے، ہمارے پاس انڈین موویز کو کس طرح دکھایا جاتا ہے کہ اگر لڑکی نہ کہہ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہاں ہے، وہ بار بار جائے گا اور اس کو پرسس کرے گا اور شاید اس کے پیار میں وہ ملوث ہو جائے گی. یہ جو ہم آرٹیفیشل جس طرح، دیکھیے میڈیا کو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. انہوں نے صحیح نیریٹو کو آگے رکھنا ہے اور صحیح طریقوں کو لے کے آنا ہے. اپنے صرف ریٹنگز کے لیے انہوں نے فضولیات کو آگے نہیں کرنی. اور ہمارے پاس جس طرح کی ویلیوز پروجیکٹ کی جا رہی ہیں، ہمارے پاس اسکولوں میں بھی دیکھیے تربیت کا کام کہاں ہو رہا ہے، صرف ایگزامز میں گریڈز کا کام نہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تربیت، فہمیدہ صاحبہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، اسی پہ میں اینڈ بھی کروں گا. پلیز مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، ایک مائل کیوں ہوتی ہیں نیگیٹو تھاٹس رکھنے والے؟ ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ مرد ایسا ہے جس کی طرف مائل ہونا مجبوری ہے، کیا؟ آئی ڈونٹ نو، یہ خاتون بہتر جانتی ہیں. دوسرا، آپ نے اینڈ اس پوائنٹ پہ کرنا ہے. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب عورت کو پتا ہوتا ہے کہ وہ وائلنس کرتا ہے، عورت کو پتا ہے کہ وہ شخص خراب ہے، تو بھی ان کے ساتھ کیوں رہتی ہیں؟ پلیز. میں پہلے کوشچن کا جواب دے دیتی ہوں، اور جو آپ نے دوسرا کوشچن ہے اس کا پہلے جواب دوں گی، اور پہلے والے پہ میں جلدی پلیز. جی بالکل. دوسرا کوشچن جو ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ خواتین کا مسئلہ یہی ہے کہ انہیں کمپرومائز کرنا ہوتا ہے. میں ریلیشن شپ کی بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں لفظ یوز کر رہا ہوں. جی شادی سے پہلے جو پتا ہے آپ کو شخص کیسا ہے، پھر بھی اس کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں. جی، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو انسیکیورٹی ہوتی ہے. آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ کوئی بلیک میلنگ ہو رہی ہو، کیا پتا آپ کا ایک اٹیچمنٹ ہو، کیا پتا ایک آپ کی وہ ہو. اس کو ہم بہت کسی پروگرام میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے. اچھا جی، آپ تو پہلی والی بات کر رہے ہیں، تو دیکھیں آصف، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ کسی اسپیسیفک واقعے میں تو شاید آپ یہ ریلیٹ کر لیں کہ نیگیٹو کی طرف پازیٹیو اٹریکٹ ہوتا ہے یا نیگیٹو اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب بات ہمیں صرف یہاں پر یہ رکھنا چاہیے کہ قتل ہو رہے ہیں، بہت بے دردی سے ہو رہے ہیں، بہت سفاکی سے ہو رہے ہیں، چاہے وہ نور مقدم ہو، چاہے وہ میرے خیال سے تھوڑا سا خواتین کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. آپ یہ کہیں گی سب سے کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کس شخص سے مل رہی ہیں، کس شخص سے بات کر رہی ہیں؟ بالکل احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. بالکل، اور احتیاط کرنا چاہیے. اور اگر آپ پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھتا ہے یا کوئی وہ ہے تو فوراً سے آپ کو
फुल स्टॉप औरत को लगाना चाहिए, ठीक है, रेड फ्लैग नजर आ रहा है। फीलिंग्स और तमाम चीजें अपनी तरफ, इस चीज के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। खवातीन के लिए मैसेज है, मैं तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने वक्त दिया। खवातीन के लिए एंड पे यही मैसेज है, अगर आपको पता है वो शख्स वैसा है, आपको पता है वो घर में लड़ता है, वो लड़ाई झगड़े करता है, तो आप उसके साथ रहते क्यों हैं? तो ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे हम प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं। बाकी इन तमाम चीजों को हम कंडेम करते हैं। स्टार न्यूज के प्लेटफॉर्म से भी कोशिश करेंगे इस तरह के जितने भी सोशल इश्यूज हैं प्लेटफॉर्म पे जो हमारी नॉलेज में आते रहेंगे, जिस पे बात करना जरूरी, इस पे हम बात करेंगे। फिलवक्त कल इतना ही जी, हेडलाइंस की तरफ बढ़ना, इंशाल्लाह इस मौजू पे दोबारा भी बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टार न्यूज के साथ रहिए। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।